علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ عزیزان گرامی، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا کونین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 33 آیات کا درس ہو چکا ہے۔ اب آئیے اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو گزشتہ ہفتے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو پہلے ہی فرشتوں میں آواز دی، ندا فرما دی کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ حکمت پوچھی کہ وہ آدم جس کی ابھی کوئی عبادت نہیں ہے، ہم جیسے فرشتوں کو چھوڑ کر جو ہزاروں سال سے تیری عبادت میں مصروف ہے اور جن کے اندر تیری نافرمانی کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں، تو فرشتوں کی جماعت کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، حکمت دریافت کی تھی کہ وہ آدم علیہ السلام جن کی عبادتوں کی ابھی کوئی تاریخ نہیں ہے اور جن کے اندر غصہ اور شہوت کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے، تو پھر انہیں کیوں منتخب فرمایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا اور علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی افضلیت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ چونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو فرشتوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ خلافت کے اصل مستحق ہم ہے، اور آدم علیہ السلام کے انتخاب سے بہتر یہ ہے کہ ہمارا انتخاب ہو، تو وہ اظہار معذرت کے واسطے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔ اور پھر چونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا تھا کہ انسان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، انسان شاہکار تخلیق ہے، وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی ترکیب کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے وہ تمام مخلوقات پر فائق ہے، ان سب سے افضل ہے۔ تو جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی افضلیت کو دیکھا، آپ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھا، نشانیوں کو دیکھا، تو اب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجدے کا مطلب ہوتا ہے زمین پر پیشانی رکھنا۔ لغت میں سجدے کا معنی ہوتا ہے جھکنا، صرف جھکنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں سجدے کا مطلب ہوتا ہے زمین پر پیشانی رکھنا، یعنی کسی کے سامنے اتنا جھکنا کہ جھکنے کی آخری حد کو پہنچ کر زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ فرشتوں کو جو حکم ہوا تھا وہ کون سے سجدے کا تھا؟ کیا فقط جھکنا مراد تھا یا زمین پر پیشانی رکھنا مراد تھا؟ تو علماء کرام نے فرمایا، اکثر علماء کا یہ قول ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دو۔ یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی اس سے آدم علیہ السلام کی تعظیم مقصود تھی۔ سجدوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی۔
ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ اگر جھکنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں جس کے سامنے جھک رہا ہوں وہ قابل عبادت ہے، ایک معبود میں الہ میں جتنے اوصاف ہونے چاہیے تو سامنے والی ہستی میں وہ اوصاف موجود ہے، اگر ان اوصاف کو مانتے ہوئے اس کے سامنے زمین پر پیشانی کو رکھتا ہے تو یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت یہ شرک ہے، اور شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہتا ہے، شرک کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا سجدہ عبادت، لیکن دوسرا رہتا ہے سجدہ تعظیمی، کہ کسی کے سامنے آپ جھکیں، زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ دیں، لیکن یہ اعتقاد ہو کہ یہ ہستی معبود نہیں ہے، قابل عبادت نہیں ہے، یہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، ہاں میں اس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ تو چونکہ سجدے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ایسا خاص مشابہت حاصل ہے کہ تعظیم کے واسطے بھی کسی کے سامنے جھکنا ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، سجدہ تعظیمی ہماری جو شریعت اس میں حرام ہے۔ ہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر یوسف علیہ السلام کی شریعت تک سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی جائز تھا، اللہ تھا، لیکن ہماری جو ہے شریعت اس میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یسجد لبشر، کہ کسی بشر کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے بشر کے آگے سجدہ کرے۔ تو ہماری جو شریعت ہے اس میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، لیکن آدم علیہ السلام کے وقت میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر ان کے سامنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کام ایک ہی ہے، سجدہ عبادت میں بھی زمین پر پیشانی کو رکھنا پایا جا رہا ہے، اور سجدہ تعظیمی میں بھی زمین پر پیشانی کو رکھنا پایا جا رہا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ایک جو ہے سجدہ وہ عبادت ہو رہا ہے اور ایک جو سجدہ ہے تو وہ صرف سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے۔ اس کا دار و مدار ہے نیت سے، دل سے، کہ جس کے سامنے آپ جھک رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا اعتقاد کیا ہے۔ اگر معبود سمجھ کر کسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو یہ ہمارا جھکنا عبادت ہے، اور اگر اللہ کا محبوب بندہ سمجھ کر کسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو یہ ہمارا جھکنا تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اگر اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی تعظیم کی خاطر اگر کوئی ان کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے یا اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اسے کھینچ تان کر عبادت کہنا اور کھینچ تان کر اسے شرک کہنا یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ جو آج بھی اولیاء کرام کی مزارات پر سجدے کرتے ہیں وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے، یہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے ایک رسالہ لکھا ہے زبدۃ الزکیہ، جس میں آپ نے 200 احادیث سے ثابت فرمایا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، کسی بزرگ کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ ہاں، لیکن سجدہ تعظیمی جب حرام ہے تو اسے صرف حرام ہی آپ بولیے، شرک مت بولیے۔ حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، اگرچہ وہ خطا کا ارتکاب کر رہا ہے، حرام کا ارتکاب وہ کر رہا ہے، لیکن حرام کے ارتکاب سے بندہ گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ شرک اسے آپ کہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مسلمان ہی نہیں مان رہے، دائرہ اسلام سے خارج آپ بتا رہے ہیں۔ تو جو کام حرام ہے اسے حرام کہیے، کھینچ تان کر شرک اور کفر تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دو، زمین پر پیشانی رکھ دو۔ کچھ علماء نے یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم یہاں مقصود نہیں تھی، بلکہ یہاں مقصد یہ تھا کہ جس طرح ہم کعبے کی طرف جھکتے ہیں لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تو اسی طرح آدم علیہ السلام بھی
آپ کی بھی حیثیت قبلے کی حیثیت تھی، یعنی فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو۔ لیکن علماء کرام نے اور خصوصاً امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہ تعویل بالکل ہی غلط ہے، باطل ہے، قابل التفات نہیں ہے، کیونکہ تعظیم اسی وقت ہوگی جب کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہو۔ اگر آدم علیہ السلام کی حیثیت صرف قبلے کی ہو تو اب یہاں تعظیم نہیں پائی جائے گی۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ جنات سے تھا، قوم جن سے تھا، لیکن چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان کے ساتھ عبادتوں میں مصروف رہتا تھا، تو اس کا بھی شمار بلکہ بہت سے اہل عرش، اہل آسمان اس سے بھی فرشتوں ہی سے گمان کیا کرتے تھے۔ اس نے سجدے سے انکار کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ کیوں کیا انکار؟ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین، جب سجدے سے انکار کیا تو اب وہ کافروں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ تمام فرشتے حکم پاتے ہی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ فرشتوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام نے تو ابھی کوئی عبادت نہیں کی اور ہم ہزاروں سالوں سے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مصروف ہے، پھر بھی ایسی ذات کے آگے ہمیں جھکنے کا حکم ہو رہا ہے جس نے اب تک ایک سجدہ نہیں کیا۔ فرشتوں نے ان سب باتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں نے یہ دیکھا کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ، تو انہوں نے ادھر ادھر کی سوچے بغیر آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا۔ توحید اصل میں یہی ہے، توحید کا مطلب یہی ہے۔ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سامنے جھکنے کا حکم دے اس کے سامنے جھکا جائے۔ ابلیس کے ذہن میں بھی توحید کا یہی نقشہ تھا کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، اللہ ہی کے سامنے جھکوں گا۔ اس نے اس طرف نہیں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا تو ہے۔ تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی عقل کو بازو میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے۔ ابلیس نے جو تکبر کیا تو وہ کیوں کیا؟ ان آیات میں تو نہیں، لیکن دوسری آیات میں ہے کہ اس نے کہا خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ اس نے اپنا قیاس لگایا، اس نے یہ سوچا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، لیکن چونکہ آگ اٹھتی اوپر ہے، آگ کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھے، اور مٹی کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ زمین ہی پر رہتی ہے، اور نیچے رہنا، جھکنا، یہی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس نے اپنے عقل کو اپنایا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا، تو میں آدم علیہ السلام کے سامنے کیوں جھکوں؟ اور دوسروں سے ایک ترا یہ تھا کہ میں ہزاروں برسوں سے تیری عبادت میں مصروف ہوں، ہمارے سجدوں کی ایک تاریخ ہے، نقش ہے سنگ در پہ تیرے، داستاں اپنی جب ہسائی کی۔ تو میرے سجدوں کی ایک تاریخ ہے، ان سب کی کوئی رعایت نہیں، ان سب کا کوئی لحاظ نہیں۔ اور وہ آدم علیہ السلام جن کی قسمت میں، جن کے نامہ اعمال میں اب تک ایک سجدہ بھی شامل نہیں ہوا، ان کے سامنے مجھے جھکنے کا حکم ہے۔ تو اسے اپنی عبادتوں پر غرور ہوا، نازاں ہوا، اس نے اپنی عبادتوں کی وجہ سے اور اپنے طبعی مزاج کی وجہ سے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو کسی بھی اعتبار سے بڑا سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتا ہے۔ باقی مخلوق کا کوئی بھی وصف ہو، کوئی بھی خوبی ہو، کوئی بھی صلاحیت ہو، وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکے۔ تو ابلیس نے انکار کیا تو اس کا شمار کافروں سے ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جا کر جنت کو آباد کرو۔ حالانکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔
اب لیکن زمین میں اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. تو وہ کیوں رکھا ہے؟ وہ اس لیے کہ آدم علیہ السلام زمین پر ابھی ابھی آنے والے تھے. کوئی ایکسپیرینس آپ کے پاس نہیں تھا کہ مکانات کی تعمیر کیسے ہو، جسموں کو چھپانے کے لیے لباس کیسا ہو، کھانے پینے کی اشیاء کا استعمال کیسا ہو. تو ایک ٹریننگ کے طور پر، تربیت کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا. جنت میں آدم علیہ السلام کو تمام عیش میسر تھا. آگے ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا، اور ہم نے ارشاد فرمایا یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر آباد ہو جاؤ، جنت کو آباد کرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جنت میں سے بے روک ٹوک جہاں چاہو جیسے چاہو کھاتے رہو. آدم علیہ السلام کو پوری فل اجازت دی گئی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں سے بے روک ٹوک جیسا چاہو، جو چاہو وہ تم کھا سکتے ہو. تو پہلے تو آدم علیہ السلام اکیلے ہی تھے. جنت میں ہر طرح کی نعمتیں آپ کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی آپ چونکہ انسان اکیلے ہی تھے، اور انسان کو جب تک اس کے ہم جنس نہ ملے انسان کو وحشت محسوس ہوتی ہے، اکیلاپن محسوس ہوتا ہے. خدمت کے لیے حور و غلماں تھے، لیکن وہ سرور میسر ہی نہیں ہوتا تھا. خواہشات کی تسکین کے لیے پھل تھے، میوے تھے، ہر قسم کی مطلب خواہش پورا کرنے کے تمام اشیاء موجود تھے، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس ہوتی تھی، اجنبیت محسوس ہوتی تھی، اکیلاپن محسوس ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وحشت کو دور فرمانے کے لیے جب ایک مرتبہ آدم علیہ السلام محو خواب تھے تو آپ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے، اپنے پاس اپنی ہی ہم جنس عورت کو دیکھا تو اب آپ کی وحشت دور ہو گئی، تنہائی کا جو احساس تھا وہ ختم ہو گیا. آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کے پاس جانے سے پہلے ان کا مہر ادا کرو. تو آپ نے درود پاک کی شکل میں ان کے مہر کو ادا کیا. پھر اس کے بعد سے آپ دونوں زوجین کی شکل میں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ ٹھکانہ آپ کا ہمیشہ کے واسطے تو نہیں تھا. آپ کو اور آپ کی آنے والی اولاد کو زمین میں آ کر بسنا تھا. تب اس کی ترکیب یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے پاس بھی نہ آنا. یعنی اسے کھانا تو دور کی بات ہے، کھانے کی کوشش بھی نہ کرنا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس پیڑ کے قریب بھی نہ آنا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اب وہ پیڑ کون سا تھا؟ گیہوں کا تھا، انگور کا تھا، انجیر کا تھا، اس کی کوئی تفصیل صحیح روایات میں نہیں ملتی ہے. اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ پیڑ کس چیز کا تھا. آدم علیہ السلام کو صرف اتنا حکم ہوا کہ اس کے آس پاس بھی نہیں آنا، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں سے ہو جاؤ گے. لیکن ابلیس نے جب اپنی رسوائی دیکھی، اور ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا تو حکم ہوا کہ فخرج منہا، کہ تو ہماری جنت سے نکل جا. فإنک رجیم، اس لیے کہ تو دھتکارا ہوا ہو گیا ہے. تو چونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم کے انکار کی وجہ سے ابلیس کی جو شکل ہے مسخ ہو گئی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گیا تھا. تو اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ جس مکان سے میں نکلا ہوں اب وہاں آدم علیہ السلام کو بھی بسنے نہیں دوں گا. تو اب وہ کسی بھی ہیلے سے جنت کے قریب آیا، یا ہو سکتا ہے کہ جنت کے اندر ہی آیا ہو، اللہ ہی بہتر جانے. اب اس نے آدم علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس پیڑ سے کیوں روکا ہے؟ کہ آدم علیہ السلام کو بس اتنا حکم ہوا تھا کہ اس پیڑ کے پاس نہ آنا. اب کیوں نہ آنا، اس کی حکمت نہیں بتائی گئی تھی. تو اس نے یہ کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیڑ کے پاس آنے سے کیوں روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا دوسرے مقام پہ کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے، ابلیس نے یہ کہا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے کہ اس کو اگر آپ نے کھا لیا تو آپ فرشتے ہو جائیں گے، اور پھر جنت میں ہمیشہ کے لیے آپ آباد ہو جائیں گے.
اس پیڑ میں، اس کے پھل میں وہ اثر ہے، وہ تاثیر ہے کہ جو اسے کھا لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کے واسطے جنت میں آباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے قسم بھی کھائی وقاسمہما، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم بھی کھائی کہ انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بھلائی چاہنے والا ہوں۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کا مقام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرب میں ہمیشہ آپ رہیں، کبھی یہاں سے آپ کو ہٹنا نہ ہو، کبھی جدائی کا علم آپ پر نہ گزرے، جدائی کی تکلیف آپ کو اٹھانا نہ پڑے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس پھل کو آپ کھا لیجئے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں آباد آپ ہو جائیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ جب اس پھل کو کھانے سے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روکا ہے، لیکن اگر میں اسے کھا لوں تو پھر ہمیشہ کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں لگے رہنے کی خاطر آپ نے اس پھل کو کھا لیا، لیکن جو کہ حکم تھا کہ اس پھل کے پاس بھی نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے انہیں جنت سے لغزش دی، پھسلا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو جس مکان میں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں نکال دیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے اس پھل کو کھایا تو فوراً حکم ہوا کہ اب جنت سے نکل جاؤ۔ چونکہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اتارنے والا تھا کہ کچھ باتوں کو کرنے کا حکم ہوگا اور کچھ باتوں سے رکنے کا حکم ہوگا، کچھ باتوں سے رکنے کا حکم ہوگا۔ تو چونکہ رکنے کا بھی حکم ہونے والا تھا، اس لیے اس کی پریکٹس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اس پیڑ کے آس پاس بھی نہ آنا، لیکن جب آپ نے اس میں سے کھا لیا تو اب حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب وہاں سے نیچے اتر جاؤ، یعنی اے آدم اے حوا تم بھی، تمہیں جو بہکانے والا ابلیس ہے یہ بھی تم آ کر اب زمین پر آباد ہو جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان شیطان کا دشمن ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد بھی ہوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں رکنا ہے اور رہنا ہے، ایک وقت تک، إِلَىٰ حِينٍ یعنی ایک مخصوص وقت ہے، یعنی تمہیں یا تو موت کے وقت تک، ہر انسان کے لیے موت کے وقت تک، یا پورے عالم انسان کو اگر دیکھا جائے تو قیامت کے وقت تک تمہیں زمین میں رکنا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ ایک وقت متعین ہے، زمین بھی تمہارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی اترتے وقت ہی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ زمین تمہاری منزل نہیں ہے، دنیا تمہارا آخری مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو بس تمہارے گزرنے کا ایک راستہ ہے، پھر جو تمہاری ابتدائی مقام تھا یعنی جنت، وہی تمہارا آخری مقام ہونے والا ہے، تمہارا آخری ٹھکانہ، تمہاری آخری منزل جنت ہی ہے۔ ہاں، اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں دنیا کے اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اترے تو روایتوں کے مطابق آپ کو سری لنکا کا جو مقام ہے وہاں آپ کو اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو ملک عرب میں اتارا گیا۔ آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد ایک مدت تک روتے رہے، گریہ و زاری آپ کرتے رہے، اور آپ کو اپنی اس لغزش پر افسوس ہوتا رہا، ندامت ہوتی رہی۔ اچھا، روایتوں میں آیا ہے کہ 300 سال کا عرصہ ہو گیا آپ روتے رہے، معافی مانگتے رہے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر کسی کو محبوب کے پاس رہنے کی عادت ہو جائے، اب اگر اسے وہاں سے الگ کیا جائے تو یہ جدائی کے، فراق کے جو لمحات ہیں یہ بہت شاق گزرتے ہیں، بہت بھاری گزرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو وہاں عادت تھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے کی، اب جب اپنی خطائے پیغمبرانہ کی وجہ سے آپ اس مقام سے الگ ہوئے تو اب وہ جدائی کے احساس میں ہر وقت آپ روتے رہتے تھے۔ جب روتے روتے ایک عرصہ ہو گیا تو اچانک آپ کو یہ یاد آیا کہ جس وقت آپ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو آپ نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک نام دیکھا تھا، وہ نام محمد تھا۔
تو آپ کو خیال آیا کہ یقیناً میری پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر جس ذات کا نام لکھا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کا وسیلہ پیش ہو تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو مقبول فرمائے. امام طبرانی نے، حاکم نے، بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا کہ پھر آدم علیہ السلام کو یہ جب آیا یاد تو آپ نے یوں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، وَتَرْحَمْنَا تو اگر ہم پر رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور ہم نقصان والوں سے ہو جائیں گے. پھر اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے رسول برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش فرمایا تو عرش سے آواز آئی کہ اے آدم تم نے اس نام کو کیسے پہچانا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ جیسے ہی آنکھ میں نے کھولی تھی تو عرش الہی پر میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو لکھا ہوا دیکھا تھا. تو پھر آواز آئی کہ اے آدم تمہاری توبہ مقبول ہو گئی. ارشاد الہی ہے فتلقى آدم، پھر آدم نے حاصل کیے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ باتیں، فتاب علیہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنی رحمت کے ساتھ ان پر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے. پھر ارشاد ہو چکا تھا پہلے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے ارشاد فرمایا یعنی زمین پر آنے سے پہلے ہی، ان کے زمین پر آنے سے پہلے ہم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب وہاں سے اتر جاؤ. فإما يأتينكم مني هدى، زمین پر اترنے کے بعد اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، میری طرف سے کوئی ہدایت آئے. اب اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو انبیاء آئے وہی لے کر آئے، یا پھر انبیاء کے جو جانشین ہے، نائبین ہے، وہ انبیاء کا جو ہے پیغام وہ انسانوں تک پہنچائے. یا ہدایت کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی کہ اگر انسان اپنے عقل کو استعمال کرے تو عجائبات قدرت میں غور و فکر کر کے وہ خود اس نتیجے تک آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے. تو اگر تمہاری پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، خواہ وہ ہدایت عقل کی روشنی میں، عقل کی صورت میں ہو، انبیاء کی صورت میں ہو، وحی کی صورت میں ہو، یا انبیاء کے جو وارثین ہیں ان کی صورت میں ہو، اگر کوئی ہدایت آئے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جس نے میری ہدایت کو اپنایا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری ہدایت کو اپنائے گا، ہدایتوں کا سلسلہ جب شروع ہو جائے گا تو اب جو ہدایتوں کو اپنائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. خوف کہتے ہیں آئندہ پیش آنے والی کسی چیز کے متعلق دل میں کچھ اندیشہ پیدا ہونا. خوف جو رہتا ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، آنے والے وقت سے ہے، یعنی کوئی چیز آنے والی ہو اور ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں اس کا نقصان ہمیں نہ ہو، تو اس کا جو اندیشہ ہے اسے کہتے ہیں خوف. اور پھر غم، جو چیز ہمارے پاس تھی وہ اگر نکل جائے تو اب غم ہوتا ہے، یعنی جو آنے والا ہے اس کا تعلق خوف سے ہے اور جو ہمارے پاس سے نکل چکا ہے اس کا تعلق غم سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہماری ہدایت کو اپنائے اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی نہ آنے والی کسی بات کا اندیشہ اسے ہوگا اور نہ ہی اسے یہ افسوس ہوگا کہ اس کا کچھ کھویا ہے، اس کا کچھ کھویا ہے. اگرچہ دنیا میں انسان کتنے ہی خسارے میں ہو، کتنی ہی مفلسی میں ہو، تکلیفوں میں ہو، جس وقت انسان نے اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنایا تو آخرت میں جو انعامات اپنے اوپر وہ دیکھیں گا تو اس سے یہ محسوس ہوگا کہ مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں اور میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. تو ارشاد ہوا کہ جو ہماری ہدایت کو اپنائے اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ
جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، اب وہ آیتیں خواہ کلام پاک کی ہوں، دیگر آسمانی کتابوں کی ہوں، یا وہ نشانیاں ہوں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہے، اگر کسی نے اس کا انکار کیا اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہے، اہل جہنم ہے، اس سے بڑا عذاب یہ ہے ہم فیہا خالدون، کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں بہت سی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، کیونکہ انسان کو دنیا میں کتنی ہی خوشی کیوں نہ ملے، کتنی ہی عظیم نعمت حاصل کیوں نہ ہو جائے، لیکن جس وقت یہ خیال آتا ہے کہ اس نعمت کا اور ہمارا ساتھ ہمیشہ کا نہیں ہے، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہم میں اور اس نعمت میں فاصلہ ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، تو اب یہاں لطف جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ کھٹکا لگا ہے ہجر کا مجھ کو دم وصال، خوف خزاں سے تلخ ہے عیش بہار۔ لیکن اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ یہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ ہے، تو اب جو لطف ہے اس کا مزہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو جنت کی سب سے عظیم یہ نعمت یہ ہے کہ تمام نعمتیں وہاں ہمیشہ رہیں گی، اور دوزخ کے جو عذابات ہیں اس میں سب سے سخت عذاب یہ ہے کہ وہ تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ ہمیشہ مطلب ایسا نہیں کہ موت کے وقت تک، وہاں موت بھی نہیں آئے گی، اب اس عالم کو اب کبھی ختم نہیں ہونا ہے، وہ ہمیشہ 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 کے لیے رہنے والا، ابد الآباد تک رہنے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین جو اترا ہے، شریعت جو اتری ہے، یہ ہماری آخرت کے واسطے اتری ہے، یہ ہماری آخرت کے واسطے اتری ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ عام طور پر ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ہم مصروف ہیں، پھر بھی ہم پر تکلیف کیوں آ رہی ہے، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں پھر بھی ناکامی ہمیں کیوں مل رہی ہے۔ تو وہی کہ دین تمہاری دنیا سنوارنے کے واسطے آیا ہی نہیں ہے، دین نے وعدہ کیا ہے آخرت کے عیش کا، اور اگر کوئی واقعی دین کو اپنائے تو آخرت کا جو عیش ہے وہ بندے کو حاصل ہو جائے گا۔ باقی جو دنیاوی خوشیاں ہیں اس کا وعدہ دین نے کیا ہی نہیں ہے۔ تو دین کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے ہے ہی نہیں، یہ انسان کی اپنی اسکلز پر ڈیپینڈ ہے، اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ دنیا میں جو رہتا ہے تو اسباب کو کس حد تک حاصل وہ کرتا ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ دین کا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر عمل کرنے اور اس کے برکتوں سے اپنے آپ کو مستفیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا الله يا رحمن يا رحيم يا إله العالمين. مولا کریم جتنی باتیں ہم نے سنی ہے، پڑھی ہیں، پیش کی ہے، ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بالخصوص جناب شیخ سالار اور شیخ شفیق صاحب، یہ دونوں صاحبان علین ہیں۔ مولا کریم جو بھی تکلیف ہو، بیماری ہو تو علم رکھتا ہے، اپنے فضل سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں الہ العالمین ان حضرات کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ وہو ارحم الراحمین۔